نبی کو غالب صرف وہی دیتا ہے، نبی کو غالب صرف وہی دیتا ہے جس کا باپ ایک نہیں ہوتا۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، سینوں میں ایک سوزش پنہا ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب۔ عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، سینوں میں ایک سوزش پنہا ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی اللہ سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ سب سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے، آپ سننا چاہتے ہیں تو ادھر دیکھیں۔ سب سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ اور مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لیے، مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لیے، علم و عمل پہ آپ کا احسان ہے آج بھی۔ الحمدللہ یہ 25ویں شب کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج شہر عشق و محبت بریلی شریف میں ہم سب حاضر ہیں، اور جامعہ نوریہ میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس وقت ہم سب سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فخر زمین و زمن سرمایہ اہل سنن آیات من آیات اللہ مجدد ملت ماضیہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کا 106واں عرس مبارک منا رہے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے، اگر آپ بھیڑ کرنے آئے تو بھیڑ ہو چکی ہے، اور اگر آپ کچھ سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ سب سے میری گزارش ہے، میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ میری بات پہ عمل کرتے ہیں۔ جتنوں کے ہاتھ میں موبائل ہے سب ہاتھ سے موبائل نکال کے جیب میں رکھتے ہیں، اور کوئی کسی کو نہ کوئی کسی کو نہ کہہ میں جو کہہ رہا ہوں نہیں کرتے کیا؟ آپ میری طرف سن کے دیکھیے کتنے لوگ میری بات سننا چاہتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ۔ تو دیکھیے قرآن ریکارڈ تو ہو ہی رہا ہے، پھر آپ موبائل نکال کر کے کیوں ریکارڈ کرتے ہیں؟ جب آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں تو آپ کی توجہ تقریر کی طرف نہیں رہتی ہے، آپ کی پوری توجہ موبائل کی طرف رہتی ہے۔ اگر جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں سب مل کے درود شریف پڑھے بلند آواز سے۔ دیکھو بھائی ایسا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دینے آیا تو میری حاضری ہو چکی ہے۔ اگر آپ اسی طرح شور کریں گے تو کوئی بیان نہیں ہوگا۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ نے بلند آواز سے درود شریف پڑھنا، اور آپ کوئی کسی کو کچھ نہیں کہنا، سب بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ اب آپ توجہ فرمائیں، ہم اس وقت اپنے ملک ہندوستان کے اندر
اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، اور یہ 15ویں صدی ہے۔ امام احمد رضا، امام عشق و محبت، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صدی کے اندر جو محنت کی ہے، اس محنت کے اثرات آج تک نظر آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے نام پر صرف بریلی والے یا بریلی کے گرد و نواح میں رہنے والے صرف پیار نہیں کرتے، جیسے ہم نے ہندوستان والوں کو اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے دیکھا ہے، ویسے دنیا کے خطوں میں بھی گئے تو وہاں بھی امام احمد رضا سے محبت کرنے والوں کو دیکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احمد رضا نے رسول اللہ کے ڈنکے اپنی طاقت کے مطابق بجائے، رسول اللہ نے اپنی شان کے مطابق ان کے ڈنکے بجوا دیے ہیں۔ اسی لیے دنیا میں جہاں بھی ذکر مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے، امام احمد رضا کو ضرور یاد کیا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا رہے گا۔ اور جنہوں نے ذکر رضا بند کروانا چاہا، ان کی دکانیں تو بند ہو گئی، مگر احمد رضا کی شفا بھی مقفروزہ ہے۔ سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شفا فروزہ ہے۔ امام احمد رضا نے ہر مقام پر ہماری رہنمائی فرمائی، معیشت کا میدان ہو امام احمد رضا نے رہنمائی فرمائی، سائنس کا میدان ہو امام احمد رضا نے رہنمائی فرمائی، تجارت کا میدان ہو امام احمد رضا نے رہنمائی فرمائی، ریاضی کا میدان ہو امام احمد رضا نے رہنمائی فرمائی۔ اللہ اکبر! امام احمد رضا نے اپنی صدی کے اندر ایک رسالہ لکھا اور اس میں امت کو 4 نکات عطا فرمائے۔ رسول پاک کی امت کو تدبیر فلاح، نجات و اصلاح نام کا یہ رسالہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے جو مسلمانوں کی ترقی کے حوالے سے ہے، لیکن آج میری گفتگو اس طرف نہیں ہے۔ آج میری گفتگو مسلمانوں کے اضطراب، مسلمانوں کی بے چینی، مسلمانوں کی بے قراری کے لیے ہے۔ آئیے توجہ فرمائیں، اس وقت تو پوری دنیا میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا، کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا۔ توجہ فرمائیں، پوری دنیا کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جس کو کوئی نہیں جانتا، آپ کی توجہ ہے، جس کو کوئی نہیں جانتا، جب وہ مشہور ہونا چاہتا ہے تو وہ میرے نبی پہ بھونکنے لگتا ہے، میرے نبی کی توہین کرنے لگتا ہے، میرے نبی کو گالیاں دینے لگتا ہے، میرے نبی کی گستاخیاں کرنے لگتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے چرچے ہوتے ہیں، پھر اس کے چرچے ہوتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی بات ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر! توجہ فرمائیں، اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی حضور کی گستاخیاں ہو رہی تھی۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے جب گستاخیوں کو کرنا کیا چاہیے، ہمیں کیا پیغام دیا؟ آج کوئی کہتا ہے مسلمانوں سڑکوں پر آ جاؤ، مسلمان چلاؤ، مسلمانوں لاٹھیاں نکالو، ڈنڈے نکالو، اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں، مگر یاد رکھنا کسی کے جذباتی بہکاوے میں مت آنا۔ امام احمد رضا نے جب گستاخیوں کو ہمیں کیا لاہ عمل دیا ہے، اس لیے کہ احمد رضا وہ جن کے دل بھیڑیے کی طرح ہے، وہ دل والا نہ تھا۔ احمد رضا تو صوفیوں کا ترجمان تھا، انہوں نے صوفیہ کے طرز پر جواب دیا۔ جب نبی کی گستاخی ہو تو ہمیں روڈوں پر آ کر کے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، روڈوں پر آ کر کے لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرنا کیا چاہیے جب گستاخی ہو؟ پہلی بات تو یہ بتاؤں، امام احمد رضا نے فرمایا اعلیٰ حضرت سے بڑا اس صدی میں عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ جب ان کی صدی میں گستاخیاں ہو رہی تھی، امام سے پوچھا گیا فلاں نے گستاخی کی، جواب کیا ہے؟ تو امام نے بہت پیاری بات فرمائی، اسی پر میں بات مکمل کروں گا۔ اور یہاں سے جامعہ نوریہ باقر گنج، جس کے بانی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان ظہری میاں ہے، اور اللہ اکبر اس کا بیج ڈالا ہے تاج الشریعہ نے، اور اس کی آبیاری کی ہے برادر تاج الشریعہ حضور منانی میاں نے، تب جا کر کے یہ تناور درخت بنا ہے، اور اس کے پھل اور پھول آپ علماء اور مفتیان کرام کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ میں جامعہ نوریہ کے اساتذہ کو جانتا
या तो सामने से हट जाओ। बनाऊं, लेकिन मैं उनको सलाम करता हमें भी हूं दिख नहीं रहा है। कि उनकी मेहनतों ने कभी हमें भी इस दिख नहीं पर रहा असर है। आप भी हट जाओ भाई। सलाहियत उलमा साइड हो जाओ। फजला जो है यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहे हैं। मैं आपसे उन्हें भी कहना चाहता हूं कि उनसे रजा के भाई स्टेज से थोड़ा हो पूरी जाओ। दुनिया के मुसलमानों को थोड़ा हो जाओ। पैगाम ओ रजा भाई, है। इन्हें आगे वालों को नहीं गुस्ताखियों को करना क्या सामने चाहिए? से- ओ भाई, ए भाई। हज़रत ने अल-अमन बैठो, वल बैठो। मुक़द्दम वाले, वाले। को लिखा। अरे बैठ जा। खूबसूरत बात की तवज्जो फरमाएं। मैं आऊं। फरमाते हैं, जब हुजूर की गुस्ताखी हो, नंबर एक, जब हुजूर की गुस्ताखी हो तो पहली बात ओ भाई, आप बयान कर रहे सही हैं। साहब। तवज्जो फरमाते हैं, खुश अकीदा मुसलमान उस पर तवज्जो ही क्यों देते हैं? नंबर एक, अल्लाह का मुकद्दमा पढ़ रहा हूं, तवज्जो फरमाएं। जज्बात का शिकार होने की जरूरत नहीं है। लोग यही चाहते हैं कि तुम रोडों पर आओ, तुम्हारी क्लिपें बने और फिर दुनिया को बताया जाए कि तुम दहशतगर्द हो। आला हज़रत फरमाए, खुश अकीदा मुसलमान गुस्ताखों पर तवज्जो ही क्यों देते हैं? आपको तवज्जो देने की जरूरत नहीं। मतलब क्या? आज के तनाजुर में कहूं, दौर के तनाजुर में अगर गुस्ताखी की क्लिप आ जाए तो तुम्हें सुनने की भी जरूरत नहीं है। मत सुनो। जब सुनोगे ही नहीं तो दूसरों को फॉरवर्ड नहीं करोगे, दूसरों को फॉरवर्ड नहीं करोगे तो ये कमरे के नामर्द कमरे ही में दफन होकर के रह जाएंगे। अरे उनकी शोहरत का सबब तो तुम बनते हो कि जैसे ही किसी भाई इसको भेजा, उसको भेजा, उसको भेजा। हमारे आला हज़रत कह रहे हैं उन पे तवज्जो करने की जरूरत नहीं, उनको सुना ही मत करो। और एक बात कहूं, कायदे कुल्लिया के तौर पे नहीं कह रहा हूं, गाली देने वालों को जवाब के तौर पे कह रहा हूं। पहली बात, नबी को कोई यूं ही गाली नहीं देता। नबी को गालिब सिर्फ वही देता है, नबी को गालिब सिर्फ वही देता है जिसका बाप एक नहीं होता। क्या बात है, वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह। बहुत खूब। अब ये जो भी दुनिया में नबी को गाली दे रहा है, चाहे कलमा पढ़ के दे रहा है, चाहे कलमे का इनकार करके दे रहा है, वो नबी का कुछ नहीं बिगाड़ता। वो तो बताता है कि मैं अपने बाप का नहीं बल्कि किसी और का। इसलिए गैर हलालियों की ये औकात ही नहीं है कि आशिकाने रसूल उन पे तवज्जो हाँ? उन पे तवज्जो मत दो। नंबर एक, तवज्जो मत दो उन पर। अरे भैया दूसरी बात, मोबाइल। आला हज़रत जिम्मेदारी मेरी में आला हज़रत की बात, आला हज़रत की उर्स में कर रहा हूं। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। पहली बात, तवज्जो उन पे मत दो, मत सुनो। ना उनकी तहरीर पढ़ो, ना उनकी तकरीर सुनो। अगर आ जाए तो डिलीट कर दो, किसी को आगे फॉरवर्ड करने की जरूरत। बोलो आज से ऐसा करोगे? उन्हें सुनोगे? नबी को जो गाली दे उसकी बात सुनोगे? नहीं। नंबर दो, आला हज़रत फरमाते हैं, गुस्ताख अगर सामने हो तो क्या करना? आला हज़रत फरमाते सामने हो तो खामोशी। अल्हम्दुलिल्लाह का मुकद्दमा पढ़ रहा हूं आपके सामने। नंबर एक, पहली बात आपने सुनी। दूसरी बात, गुस्ताख नबी को